جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ون نیوز ہزارہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان لالا خورشید خان، اور آج میں موجود ہوں سابقہ ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون میاں ضیاء الرحمان صاحب کے گھر، کیونکہ گزشتہ کچھ دن پہلے ایک افسوسناک حادثہ ان کے ساتھ ہوا تھا، جن میں اللہ پاک نے نئی زندگی دی ہے۔ وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ میاں صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے جی، اللہ کا اچھا میاں صاحب، شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ جس طرح کی کنڈیشن ہم نے دیکھی کچھ دن پہلے جیپ حادثے میں آپ کے ساتھی تقریباً 4 سے 5 لوگ تھے، تو یہ واقعہ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عزت دے کہ آپ ہمارے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کھولیاں ہمارا ایک گاؤں ہے جی ہمارے مہربانوں کا گاؤں ہے، سب ہمارے مہربان اور ہمارے عزیز ہیں۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان آفت صاحب تھے جو ہارٹ اٹیک کے باعث وفات پا گئے تھے، جی اور 8 اکتوبر کو ان کا جنازہ ہوا تھا، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ بے شک۔ 9 تاریخ بروز جمعہ میں ان کی تعزیت کرنے کے لیے کھولیاں گاؤں پہنچے گیا تھے۔ تھا۔ جی جی۔ جی جی تو مین روڈ سے آگے ہمارا ایک عزیز ہے، اس کی جیپ تھی۔ کغان، جو ویلی کغان کی طرف مین روڈ جاتی ہے۔ مین روڈ کھولیاں ہم جو ہے جی پہنچے، وہاں سے ہم اس جیپ پر اوپر گئے گاؤں میں۔ جی جی تو وہاں ہم نے جو ہے تعزیت کی، اور جمعے کا دن تھا، تو تقریباً 1:15 بجے ہم وہاں سے اجازت لے کر، اور ہمارا ذہن یہ تھا کہ اللہ کی مدد سے ہم کسی نہ کسی جگہ نماز جمعہ کے لیے پہنچ جائیں۔ بے شک۔ تو تقریباً 1:15 یا 1:20 پہ وہاں سے اجازت لے کے ہم جیپ میں نکلے، تو اسی جیپ میں گئے تھے، اور بخیر و عافیت ہم پہنچے تھے، اور اسی طرح واپسی بھی آئے۔ تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے ہر چیز پر برحق ہے، بے شک۔ اور مشینری ہے، اس میں کسی وقت بھی خرابی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہم گئے بالکل سلامت پہنچے ہیں، لیکن واپسی پر تقریباً ہمارا سفر شروع ہوتے ہی جیپ نے ایک موڑ کاٹا، اور دوسرے موڑ میں جب ڈرائیور نے ریورس موڑ تھا وہ، جی جی تو وہاں بریک لگانے کی کوشش کی تاکہ بریک لگا کے ریورس گیئر میں گاڑی کو ڈالا جا سکے اور موڑ کاٹا جا سکے، جی جی۔ لیکن بس گاڑی کی بریک جو ہے جی وہ ختم ہو تو گئی آپ تھی شاید اس کا۔ آگے بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ سیٹ پہ؟ جی میں بیٹھا ہوا تھا فرنٹ سیٹ پہ، اور میرے ساتھ میں اور ڈرائیور 2 تھے، اچھا، اور 3 ہمارے ساتھی جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ 5 لوگ تھے گاڑی میں۔ 5 لوگ میں تھے ٹوٹل۔ تو بریک نہ لگی، چونکہ بریک کا پائپ کے پہلے کہیں پھٹ گیا تھا، جی جی تو وہاں ہماری جیپ حادثے کا شکار ہوگی۔ لیکن اللہ کی ذات نے بہت بڑا فضل و کرم کیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی اور دشوار گزار علاقہ ہے، لیکن اللہ نے مہربانی کی، یہ جیپ جو ہے تقریباً 15 سے 20 فٹ نیچے گری، اور وہاں پہ الٹی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا سیب کا درخت تھا جس کے ساتھ اس گاڑی کو جی اللہ پاک نے روک دیا۔ اچھا، اور میں اللہ کی ذات کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہم پہ خصوصی فضل و کرم کیا، اور اللہ نے ہم پہ مہربانی کی، اور نہ صرف میں بلکہ میرے 4 کے 4 ساتھی، جس میں ایک ڈرائیور اور 3 افراد اور تھے۔ تو اللہ نے سب کو جی اللہ کا میں لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے جو ہے ہمیں ایک نئی زندگی دی، بے شک۔ اور ایک انتہائی خطرناک حادثہ، آپ جگہ کو دیکھیں، آپ گاڑی کو دیکھیں، گاڑی کی حالت کو دیکھیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس کی مہربانی سے جو ہے ہم بس محفوظ رہ گئے، اور اللہ نے ہمیں زندگی دے دی، نئی زندگی دی۔ میاں صاحب جو بتا رہے ہیں جس جگہ پہ گاڑی نیچے لگی، اور وہاں سے جو نیچے کھائی کا بتا رہے ہیں، وہ تقریباً اگر روڈ کو بھی کراس کرے تو یہ 2 سے 3 کلومیٹر بنتی ہے دریا تک، کیونکہ جگہ ہی اس طرح کی ہے کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، کاغان روڈ سے بھی اوپر کافی فاصلہ ہے، جی اور پھر کاغان روڈ سے دریا تک بھی کافی فاصلہ ہے، اور اگر یہ گاڑی وہاں نہ رکتی تو یقیناً یہ کاغان روڈ تک جاتی، اور بہت زیادہ انسانی جانیں جو سوار تھے وہ بھی ضائع ہو جاتی، اور اس کے بعد نیچے اگر یہ گرتی تو آپ کو پتہ ہے کہ کھولیاں میں نیچے ہوٹل بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، جی جی اور بہت زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے خصوصی فضل و کرم کیا ہے،
لیکن اس کے بعد جو لوگوں کا جذبہ تھا، جو لوگوں کی محبت تھی اور جو لوگوں کا اظہار عقیدت تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کو پتہ ہے میں سول اسپتال بالاکوٹ ہمیں فرسٹ ایڈ دے کر منصیرہ ریفر کیا گیا صرف مجھے، اور اللہ کا کرم ہے کہ میرے باقی سارے ساتھی جو تھے چاروں کے چاروں، ڈرائیور اشرف نام ہے ان کا، اور اسی طرح میرے ساتھ میاں نصیر صاحب تھے، میاں عارف صاحب تھے اور مولانا میاں نثار صاحب تھے، تو اللہ نے سب کو محفوظ رکھا اور انہیں یہیں سے فرسٹ ایڈ دے کر واپس کر دیا گیا، صرف میں یہاں سے ریفر ہوا، اور وہاں پر جو لوگوں کا میں نے جذبہ دیکھا، اور کنگ عبداللہ اسپتال کی تاریخ میں نے سنا ہے کہ اتنے لوگ کبھی نہیں آئے جو اس ناچیز کو دیکھنے کے لیے آئے، تو اس میں موجودہ ایم این اے صاحبان ہیں، سابقہ ایم این اے صاحبان ہیں، اور اسی طرح موجودہ ایم پی ایز، سابقہ ایم پی ایز، علماء کرام کثرت کے ساتھ آئے، اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، اس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، الغرض زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح میرے بزرگ اور نوجوان دوست کثرت کے ساتھ ہماری تحصیل سے، اور اسی طرح پورے ضلع مانسہرہ سے، اور راول پنڈی، لاہور، کراچی اور پشاور تک بھی جہاں پر بھی ہمارے مہربان تھے وہ اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں دیکھنے کے لیے پہنچے، انہوں نے ہمارا غم بانٹا، اور اسی طرح کنگ عبداللہ اسپتال کے جو اپنا ڈاکٹرز تھے، ایم ایس صاحب، اور اسی طرح پھر جو ہے جی پیرا میڈیکل سٹاف، اور پھر میں خاص طور پہ ذکر کروں گا جو ڈاکٹر صاحب جنہوں نے میری اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب سرجری کی، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے، ان کا بہت بڑا اخلاص تھا، اور ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، اور اسی طرح پھر ان کے اسپتال میں میرا آپریشن ہوا تو وہاں پر ساجد صاحب اور اسی طرح جاوید صاحب اور تمام لوگوں کے لیے میں دعا گو بھی ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں، لوگوں نے جو محبت کی، لوگوں نے جو عقیدت کا مظاہرہ کیا، اور کثرت کے ساتھ کوئی آدمی نہیں رہا اسپتال میں آئے، اور اسی طرح میری ماؤں بہنوں کی دعائیں جو گھروں میں تھی لیکن اس گناہگار اور ناچیز کے لیے انہوں نے دعائیں بھی کیں، میرے بزرگوں نے بھی، میری ماؤں بہنوں نے نوافل بھی پڑھے، تلاوت بھی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ جو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے تو اس میں ان سب لوگوں کا حصہ ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، اور نہ ہی میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جا سکے۔ میں اپنے رب کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ میرے جتنے بھی محسن ہیں تو میں ان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، بلکہ میں پھر کہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنے مہربانوں اور محسنوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اولین فرصت میں آپ وہاں پہنچے، سب کام آپ چھوڑ کے، تو آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کے ساتھ دوسرے جو بھائی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کی عزت میں برکت کرے، آمین، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ اس میں بھی برکت کرے اور اللہ آپ کی مدد کرے، آمین۔ آج میرے ساتھ میاں ظہرمان صاحب موجود تھے جو کہ میاں ولی رحمان صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک انتہائی مخلص لوگ اور اپنے علاقے سے، اپنے عوام، اپنے لوگوں سے محبت کرنے والے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں سے یہ جو ایم پی اے بالاکوٹ سے یہ آپ نے سیاست میں کب سے قدم رکھا، کون سی تاریخ سے، اور پہلے سے آپ نے کون سی پارٹی کو جوائن کیا؟ جی شکریہ۔ اصل میں جی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تقریباً 8 اپریل 2005 کو، زلزلہ سے 6 ماہ قبل۔ جی، تو جیسا کہ آپ کو علم ہوگا میرے والد صاحب بلدیات میں ساری زندگی بلا مقابلہ ممبر اور اسی طرح بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوتے رہے، تو ان کی وفات کے بعد تقریباً اس وقت میری کم و بیش 25 سال عمر تھی،
تو ہمارے علاقے کے یونین کونسل ستبنی کے سب بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں ضیاء الرحمن آئندہ ہمارا ناظم ہوگا اور اس کو بلا مقابلہ انشاءاللہ ہم منتخب کریں گے۔ اور ایم پی اے آپ کتنی دفعہ بنے اس علاقے اللہ سے؟ نے فضل و کرم کیا، میں پہلی دفعہ بلا مقابلہ ناظم منتخب ہوا، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد پہلا الیکشن تھا جس میں لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں۔ تو 18 فروری 2008 کے الیکشن میں نے پہلی دفعہ حصہ لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اپنی عوام کی دعاؤں اور تعاون سے تقریباً قابل ذکر ووٹ اللہ نے مجھے دیے۔ اور اس کے بعد وہ الیکشن میں نے آزاد لڑا، لیکن چونکہ میرے والد صاحب بھی نون لیگ کے صدر بھی رہے، اچھا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق تھا اور میاں صاحب ان کا بہت احترام بھی کرتے تھے، تو اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، شمولیت اور 2013 کا الیکشن ہم نے سردار محمد یوسف صاحب کی سرپرستی میں، جی وہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اور میں صوبائی اسمبلی کا جی امیدوار تھا۔ آپ کے مقابلے میں کون 11 مئی 2013 کو، تو اس میں میرا مقابلہ 5 سال جو مجھ سے قبل ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کے بااثر ترین وزیر تھے سید احمد حسین شاہ صاحب، اچھا ان سے میرا مقابلہ ہوا، اور ایک ریکارڈ ووٹوں سے تقریباً 10,305 ووٹ کی لیڈ سے میں ان سے کامیابی حاصل کیا۔ اور 5 سال میں ایم پی اے رہا، اور زیادہ تر وقت مقدمات کی نظر ہو گیا، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی، کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن پچھلے 5 سال جی، لیکن 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوا تو اس میں ایک دفعہ پھر میرا مقابلہ سید احمد حسین شاہ صاحب سے ہوا، اور اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم اور اپنے عوام کی دعاؤں اور تعاون سے تقریباً میں 250 کے لگ بھگ ووٹوں سے دوبارہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اور انہوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی، اللہ نے کرم کیا، اس میں بھی ہم سرخرو رہے بے شک، اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور اس کے بعد جو میرا پرانا کیس چل رہا تھا، اس کیس پہلے وہ کیس خارج ہو گیا، اور جب دوبارہ وہ لگا تو اس میں میرے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جتنا لوگوں کا اعتماد مجھ پر بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی تھا، بالکل میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج میں سیٹ پر نہیں ہوں، حالانکہ عوامی میدان سے میں جیتا ہوں، اس کے بعد عدالت سے میرا خلاف فیصلہ ہو گیا، لیکن میں اپنے لوگوں کی عظمت کن الفاظ میں بیان کروں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ آج بھی ان کا اعتماد اور آج بھی ان کا بھروسہ مجھ پر اسی طرح ہے، جس کا مظاہرہ ضمنی الیکشن میں بھی ہوا، جس میں سید مظہر شاہ صاحب کو، جو سردار محمد یوسف صاحب کے اور ہم سب کے متفقہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہمارے امیدوار تھے، ہماری جماعت کے امیدوار تھے، ان کو 40,000 ووٹ دیے۔ تو یہ وہ احسانات ہیں ہمارے لوگوں کے، ہمارے مہربانوں اور محسنوں کے، جن پر میں سمجھتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ انہیں اس کے لیے عزت دے، اور اللہ مجھے بھی جس طرح ان کے ہمارے لیے جذبات ہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں ان جذبات پر پورا اترنے کی توفیق دے، اور اللہ اسی طرح جس طرح ان کا جذبہ ہے اس تعلق کو مجھے ان کے ساتھ قائم دائم رکھنے کی توفیق دے۔ لیکن جو لوگوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے، میری ماؤں بہنوں نے، اور علماء کرام نے، اور سیاستدانوں نے، جس میں موجودہ ایم این ایز بھی ہیں، سابقہ ایم این ایز بھی ہیں، موجودہ ایم پی ایز بھی ہیں، سابقہ ایم پی ایز بھی ہیں، اور انہوں نے جو میرے ساتھ محبت کی، عوام نے میرے ساتھ جو محبت کی، خواص نے میرے ساتھ جو محبت کی، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ میاں صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی بڑے اس تحصیل کے لیے کوئی کام ایسے آپ نے کروائے ہوں، چند کوئی کام ایسے بڑے جو پروجیکٹ ہوں آپ کے؟ دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ میں اپوزیشن میں بھی تھا اور 5 سال میرے کیسز بھی تھے، ہاں اپوزیشن میں رہنے کے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہت کھٹن حالات تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے تقریباً دوبارہ الیکشن میں مجھے 5 سال کے بعد
دوبارہ مجھ پر اعتماد کیا. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اور لوگوں کے اخلاص, دعاؤں اور تعاون کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس ناچیز پر اعتماد کیا. تو میں نے اس حوالے سے بڑی کوشش کی. تو ایک میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب 2 دفعہ MPA بنے, جی تو وہ بھی بالاکوٹ میں اسپتال کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی خواہش تھی کہ یہ حل ہو, حال ہو. ابھی تک لیکن وہ جگہ نہیں تھی, یہ حل نہیں ہو سکا. نہیں ہو سکتا. مجھے جب اللہ نے 2013 میں کامیاب ہو گیا تو میرا ایک ہی جو ہے مقصد تھا اور نصب العین تھا کہ بالاکوٹ کے لیے اسپتال کا ہاسپٹل اصول ہونا ہے. چاہیے. تو میں یہاں پر اکبر ایوب خان صاحب کا اور ان سے پہلے یوسف ایوب خان کا ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی ہوگی, جنہوں نے میری کوششوں پر محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس CNW جی جو ہمارا تعمیرات عامہ کا محکمہ ہے, اس کی 10 کنال جگہ بالاکوٹ کے بالکل قلب میں بے شک. مین جگہ تھی. تو ان دونوں بھائیوں کے تعاون سے وہ 10 کنال جگہ اللہ کے فضل و کرم سے مل گیا آپ کو. ہیلتھ کے نام ڈپارٹمنٹ منتقل کے ہوئی, نام. جی ہیلتھ کو انتقال ہوا. جی اور اس کے بعد آپ سب دیکھ سکتے ہیں بالکل 14-15 کی ADP میں اس کے لیے تقریباً 50 کروڑ روپے یعنی 500 ملین کی خطیر رقم مختص کی گئی. رکھا. تو اللہ کا کرم ہے آج وہ کام شروع ہے, اور اللہ کی مہربانی سے تقریباً تحصیل بالاکوٹ کا ہر گاؤں جو ہے اس میں اللہ کی مہربانی سے کہیں پہ 50 لاکھ اپوزیشن کے باوجود, جی کہیں پہ 1 کروڑ, اور کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پر اللہ کی مہربانی سے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے منصوبے ہوئے ہیں. سنگڑ میں واٹر سپلائی اسکیمیں, روڈیں اور بجلی کے چھوٹے موٹے کام, اور جی. اسی کے ساتھ ساتھ پختگی کے کام. تو جو کچھ ہو سکا الحمدللہ کوشش کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں چاہتا تھا پوزیشن کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکا, لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم تھا اور اللہ کی مہربانی تھی اور لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کا نتیجہ تھا کہ میں دوبارہ بھی کامیاب. تو میاں صاحب یہ بتائیں, جو آپ کے پروجیکٹ بیچ میں ایسے بھی جو لگے ہوئے ہیں, وہ جو آپ کے وقت میں تو شروع کر دیے تھے, ابھی کچھ ٹھیکیداروں کی نظر ہیں اس طرح ٹھیکیدار ان پہ توجہ نہیں دے رہے یا پیسہ ان کو پیچھے سے فنڈ نہیں مل رہا, کافی کام اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں ادھورے. جیسے سنگڑ کی پانی کی سپلائی تھی میرا خیال 1.25 کروڑ کی آپ کی, تو وہ بھی اس کے اوپر کام شروع ہوا, تو اب جا کے اس کا کام جو ہے ٹھیکیدار آگے پیچھے کر رہا ہے. یہ اس کا کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تو آپ حکومت میں نہیں ہیں. دیکھیں انشاءاللہ جی, کیونکہ نئی حکومت جو آتی ہے نا وہ پچھلے کام کو کوشش کرتی ہے بند کرنا, لیکن انشاءاللہ اس کو روکنا وہ ان کا یہ ہوتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا, لیکن اللہ کو منظور ہوا. تو سنگڑ اسکیم کے حوالے سے میرا جو ہمارے ایکشن ہیں جی پبلک ہیلتھ کے, جی ان سے رابطہ ہے, اور باقی بھی اگر کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح آپ نے میرے علم میں آپ لے کر آئے, جی تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ سنگڑ کی واٹر سپلائی اسکیم جو میرے دور میں ہوئی تھی اللہ جی کے فضل بہت و بڑی کرم سے اسکیم تھی, بہت وہ بڑی مکمل ہو. اور انشاءاللہ باقی اگر کہیں پر کام نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی لوگ ہمیں بتائیں, ہم اداروں سے رابطہ کر کے MPA ہونا نہ ہونا وہ علیحدہ بات ہے, جی لیکن انشاءاللہ ہمارا خدمت کا جو مشن ہے وہ جاری و ساری ہے. اور 5 سال میں جو پیر کا دن میں نے مقرر کیا ہوا تھا, میں TMA میں بیٹھتا تھا, اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہمارے جتنے کام بھی ہیں ان کی نگرانی بھی ہو جی اور وہ مکمل بھی ہوں. تو اللہ نے کرم بھی کیا, کافی کام جو ہے مکمل بھی ہوئے. لیکن بہرحال اگر کوئی رہتے بھی ہیں تو وہ لوگ رابطہ کریں. سنگڑ کی واٹر سپلائی اسکیم انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی. تو ہمارے دور میں خانگیری کی واٹر سپلائی اسکیم کوئی بہت بڑی لاگت کی اسکیم تھی, وہ الحمدللہ مکمل ہوگی. اور اس پہ والمین کا تقرر بھی ہو گیا. کمی کی ایک واٹر سپلائی اسکیم تھی وہ مکمل ہوئی, اس پہ والمین کا تقرر بھی ہوا. اور انشاءاللہ باقی بھی جو کام اگر ادھورے ہیں, بنگیاں واٹر سپلائی اسکیم ہے 2.25 کروڑ روپے کی لاگت ہے اس کی, لیکن وہ ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچی. ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ بھی مکمل ہو, اور وہاں پہ ایک مقامی آدمی اس کا چوکیدار یا والمین بھی لگے تاکہ وہ سکیم کی دیکھ بھال بھی کر سکے اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی. اور میاں صاحب بالاکوٹ کے اندر ادھر ایک ذبح خانہ بنا ہوا ہے بہت بڑا, جیسے بندہ کہتا ہے کوئی کالج یا یونیورسٹی کی بلڈنگ لگتی ہے. میں اس دن گیا ہوں وہاں پہ اور سننے میں آئے 5 سے 6 سال ہو گئے یہ بنا ہوا ہے, اور وہ اسی طرح اس کے اندر اب یہ بھی سنا ہے کسی کی رہائش ہے,
ٹی ایم اے صاحب کا بول رہے ہیں کہ ٹی ایم اے کے دارہ وہ یہاں پہ ان کا کوئی رہ رہے ہیں، میں گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا، چوکیدار تھا. تو جب بلڈنگ دیکھی بڑی پیاری بلڈنگ، اور اس ٹائم وہ اس کے اندر خستہ حال بن گئی ہے، نہ اس کے اندر کچھ کام ہو رہا ہے، بالا کوٹ کی عوام جو گوشت کھا رہی ہے وہ بغیر چیک کیے ہوئے گوشت آ رہا ہے. اس کے حوالے سے یہ کس نے بنائی تھی اور ابھی اس کا کیا ہوگا؟ سلاٹر ہاؤس ہمارے ہی دور میں مکمل ہوا تھا. تو آپ نے جو کہا واقعی ایک چیز بن گئی ہے، اس کا علاقے کو فائدہ بھی ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک اس کا جو سٹاف ہے اس کی منظوری نہیں ہو سکی ہے. سنی اس کو شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر، اس کے جتنے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اور اس کا جتنا سٹاف ہے ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں تو نہیں، وہ منظوری نہیں ہو سکی. اچھا. تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ ضرور اس کی SNE منظور ہو تاکہ اس کے سٹاف کا تقرر ہو سکے، اور پھر لوگوں کو ایک سہولت جو ان کے لیے ایک منصوبہ مکمل کیا گیا ہے تاکہ اس کے فوائد سے بھی لوگ جو ہے اپنا لوگوں تک اس کے فوائد بھی پہنچ سکیں. اور ٹیوب ویل تھا بلیانی کا، الحمدللہ وہ مکمل ہوا، اس پہ ایک آدمی کا تقرر بھی ہوا، اور آج اس سے کافی علاقہ مستفید بھی ہو رہا ہے. نڑا میں ہمارا ایک ٹیوب ویل تھا، الحمدللہ وہ مکمل ہوا، تو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے پانی کی جو مشکلات ہیں واٹر سپلائی کی، ان میں الحمدللہ کمی ہوئی ہے. بہت شکریہ. میاں صاحب آخری سوال کہ آنے والے وقت میں کیا آپ کا ارادہ ہے سیاست میں جانے کا؟ کیونکہ جو لوگ آپ سے پیار محبت کرتے ہیں وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح لوگ آج اتنے دن گزر گئے ہیں، اس کے باوجود ہاسپٹل میں لوگ پہنچے، پھر ڈیلی کی وائز پہ آپ کے گھر پہ 400 سے 500 لوگ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کا پیار محبت لے کے آتا ہے. ظاہری بات آپ نے عوام کو ٹائم دیا ہوگا، عوام سے کچھ پیار محبت کیا ہوگا، ان کی خاطر کوئی کام کیا، تو تب لوگ آپ کی طرف چل کے آ رہے ہیں. تو سیاست کے حوالے سے آخری سوال ہے کہ آپ آگے آنے والے وقت میں کیا کریں گے، ارادہ ہے آپ کا؟ اللہ کو منظور ہوا ہم نے ماضی میں بھی جتنے فیصلے کیے ہیں، یہ میرے مہربان اور محسن یہاں پر اس وقت موجود بھی ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، ہمیشہ ان کی مشاورت سے ہم نے ہر فیصلہ کیا ہے. تو اللہ کو منظور ہوا آگے بھی انشاءاللہ ہمارا سیاست میں جو ہے انشاءاللہ ایک سرگرم رول رہے گا، اور جو فیصلہ بھی ہوگا انشاءاللہ لوگوں کی مشاورت سے جو فیصلہ ہوگا. میرے جو مہربان ہیں محسن ہیں، ایک سسٹم چل رہا ہے زمانے سے، میرے والد صاحب کے زمانے سے، اور ان کے بعد بھی لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح پہلے ہم نے ہر فیصلہ ان کی مشاورت سے کیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی چاہے سیاسی فیصلہ ہو یا کوئی بھی فیصلہ ہو، تو انشاءاللہ ہمارے اپنے لوگوں کی مشاورت مہربان اور محسن ہیں انشاءاللہ ان کی مشاورت سے. بہت شکریہ. تو میاں صاحب آپ کا جو بازو فریکچر ہوا تھا وہ اب کس حد تک بہتر ہوا ہے، کس طرح محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی ذات کا بہت کرم ہے، اللہ کی ذات کا بہت کرم ہے. میں پھر کہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس کے ساتھ اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا جو اس نے مجھ پہ کرم کیا اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہربانوں، محسنوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں کو جو ہے میں شکریہ ادا کر سکوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میرا ہاتھ بہتر ہو رہا ہے. بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں آئندہ ہفتے یا 8-10 دنوں میں یہ میرے جو اپنا سٹیچز ہیں وہ بھی کھل جائیں گے اور یہ پٹی بھی ہٹ جائے گی. تو اس میں صرف اور صرف اللہ کا کرم، معاذ اللہ کا فضل و کرم جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھ پہ کیا، اور اس کے بعد میرے یہ سب بزرگ، میرے دوست، نوجوان ساتھی اور میری ماؤں اور بہنوں کی دعائیں، نوافل ان کی تلاوتیں، اور جو انہوں نے اس ناچیز کے لیے اللہ سے دعائیں کی، تو یہ سب اس کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں، اور آپ کی وساطت سے اپنے تمام مہربانوں، محسنوں کا، اپنے بزرگوں کا، جوانوں کا، اور اسی طرح اپنی ماؤں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. اور اس میں یقیناً آپ سب کی دعائیں شامل ہیں، اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے لوگوں تک جو ہے ہمارا آواز آپ کی پہنچی، پہلے بھی آپ نے پہنچائی اور آج بھی آپ کے ذریعے سے. اور میں آگے بھی آپ سے بھی اور سب لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ جس طرح آپ نے ہمیشہ نظر انداز نہیں کیا، تو آپ آئندہ بھی جو ہے کبھی اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں نظر انداز نہیں کریں. میاں صاحب کیا ارادہ آپ کا آگے جو الیکشن لڑنے کا، کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے لڑیں گے؟
مسلم لیگ نون سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے جی بس دیرینہ وابستگی ہے. بے شک آج کل بہت زیادہ پارٹی وائز جو اس ٹائم حالات ہیں، میاں صاحب باہر ہیں اور پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم کے جو تمام متفق جماعتوں کے بہت بڑے بڑے جلسے، گجر خان ہوا، پہلا جلسہ ان کا گجرانوالہ میں، اب کراچی میں، تو اس طرح کچھ بہت زیادہ سیاست میں ہلچل لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ، جو میں ٹائم ہے نہیں اتنا کہ میں آپ سے وہ بات کر سکوں. آپ نے بجا فرمایا. میں صرف دو باتیں جو آپ نے بات کی ہے، اس کو جو ہے نا جی میں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے صرف دو باتیں کروں گا. صرف آپ ایک چیز دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کی حکومت 11 مئی 2013 کو مسلم لیگ کامیاب ہوئی، تو اس سے پہلی حکومت میں بجلی کا کیا حال تھا، پیٹرول، گیس اور مہنگائی کا کیا حال تھا، بے روزگاری کا کیا حال تھا. جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، بے شک، اور اس وجہ سے مجھے متوسط طبقہ چونکہ میرا طبقہ ہے، ان کے کیا مسائل ہیں وہ میرے مسائل ہیں، بے شک، ان کی کیا پریشانی ہیں وہ میری پریشانی ہیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سالوں میں مسلم لیگ کی حکومت میں کیا کام کیا. پہلے دنوں میں بجلی ایک دفعہ مہنگی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال پھر بجلی مہنگی نہیں ہوئی. اور پھر کتنی بڑی پیداوار جو ہے مسلم لیگ کی حکومت کے آخری دور میں الحمدللہ ہماری پیداوار ہونی بھی شروع ہوگی، اور جس کی وجہ سے بجلی کے بحران کو ختم کرنے میں خاطر خواہ ہمیں جو ہے فائدہ ہوا، جی، اور وہ بحران جو ہے جی ختم ہو گیا. اور اس کے بعد آپ گیس، پیٹرول، ڈیزل کو دیکھ لیں کہ 5 سالوں میں اس کی قیمت بتدریج کم ہوتی رہی، اور میاں صاحب کے جانے کے بعد تھوڑی قیمت اگر زیادہ ہوئی بھی، لیکن یہ ظلم نہیں تھا جو ابھی ہو رہا ہے، جو مہنگائی ہے، جو آج کل ہے. تو ہماری حکومت میں 5 سالوں میں اللہ کا شکر ہے ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں. ہمارے بڑے مسئلے پیٹرول، ڈیزل اور گیس سے جڑے ہوئے ہیں، جی، مہنگائی سے جڑے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی مہنگائی ہو تو ہم لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو چینی ہمارے دور میں تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 55 روپیہ اس کا ریٹ تھا، تو آج 120 ہے، 56 روپیہ نہیں ہوا. جی، آٹا ہمارے دور میں 33 روپے میں. تو آج مجھے بتائیں عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ عام آدمی کے تو یہی مسئلے ہیں. بجلی، گیس اور پیٹرول وہ آدھی قیمت پہ آ گئے، بجلی کی قیمت ایک رہی، اور مہنگائی 5 سالوں میں جو اسی جگہ پہ رہی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں اگر شاعرہ کاغان بنی ہے جی، تو سردار محمد یوسف صاحب 1997 میں MNA تھے، الحمدللہ ان کو یہ منصوبہ میاں صاحب نے دیا. اچھا، اور میاں صاحب بھی اس وقت میرے والد صاحب بزرگوار MPA تھے، مسلم لیگ نون کے صدر بھی تھے. جی، جی، تو یہ اس دور کا منصوبہ ہے. یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کتنا بڑا معاشی انقلاب آیا. اور اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں الحمدللہ جب سردار محمد یوسف صاحب نے جلسہ کروایا